بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم اور پاکستان کے ہائی کمشنر کے درمیان ڈھاکہ میں ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے بعد رواں سال اس میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ہائی کمیشن کے ایک بیان کے مطابق دونوں فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں متعدد باہمی میکانزم موجود ہیں، تاہم بیشتر برسوں سے معطل ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان ممالک کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان ایک ڈائیلاگ جو قریب 12 سال سے نہیں ہوا، مستقبل قریب میں دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ریپ اور قتل کے ملزمان کی بریت پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی تشویش۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے حالیہ عرصے میں سپریم کورٹ سے بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے ملزمان کی بریت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں قتل اور زیادتی کے 3 مختلف کیسز میں ملزمان کو نامکمل اور کمزور شواہد کی بنیاد پر رہا یا سزائیں کم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا موقف ہے کہ ان جرائم میں ملوث ملزمان کو سزا دینے کے لیے نہ صرف کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات لانا ہوں گی، بلکہ استغاثہ اور پولیس کا نظام بھی بدلنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیادتی میں ملوث ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانون موجود ہے، لیکن اس پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے سے مجرمانہ سوچ رکھنے والے افراد کو حوصلہ ملتا ہے۔ چینی ٹیکسٹائل کی کئی مصنوعات پر امریکہ میں پابندی، جبری مشقت لینے کا الزام۔ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی سرکاری کمپنی سنکیانگ پروٹیکشن اور کنسٹرکشن کارپوریشن کی تیار کردہ صوتی مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کمپنی میں مصنوعات کی تیاری کے لیے ملک میں موجود نسلی اقلیتوں کے زیر حراست افراد سے جبری مزدوری کرائی جاتی ہے۔ اس حکم نامے کے تحت چینی مصنوعات درآمد کرنے والی امریکی کمپنیوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ثبوت فراہم کریں کہ ان کی طرف سے درآمد کردہ چینی مصنوعات میں مذکورہ چینی کمپنی کی تیار کردہ مصنوعات شامل نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے سب سے بڑے اور مقبول ترین برانڈ کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں سنکیانگ میں پیدا ہونے والی کاٹن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سن 2015 میں مذکورہ چینی کمپنی نے چین میں تیار ہونے والی ٹیکسٹائل مصنوعات کا 30% تیار کیا تھا۔ امریکی حکومت کی طرف سے چینی صوتی مصنوعات کی درآمد پر پابندی کی وجہ یہ اطلاعات ہیں کہ سنکیانگ میں اوئغور مسلمانوں اور قازق اقلیتوں جیسی برادریوں کو جبری مزدوری کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے اور ان سے فیکٹریوں، کپاس کے کھیتوں، ٹیکسٹائل ملوں اور دیگر نچلے درجے کی ملازمتوں کا کام لیا جاتا ہے۔ کورونا وائرس سے غریب ممالک میں غربت شدید تر۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے غریب ترین ممالک میں مزید 32 ملین افراد شدید غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کانفرنس برائے تجارت و ترقی UNCTAD کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے سن 2020 میں دنیا کی سب سے کم ترقی یافتہ ممالک پچھلے 30 برس کی بدترین اقتصادی کارکردگی کا سامنا کریں گے۔ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز رپورٹ 2020 کے مطابق غریب ممالک میں آمدن میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ اور حکومتی قرضوں میں اضافہ شامل ہے۔ اس عالمی رپورٹ کے مطابق اس تناظر میں پہلے سے غربت کے شکار 47 ممالک میں 32 ملین افراد شدید افلاس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ افغان امن بات چیت میں اہم پیش رفت، مذاکرات کا طریقہ کار طے پا گیا۔ طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کے مطابق وہ آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب افغانستان میں تشدد کی لہر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور دونوں فریقین اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر، خوراک کے بحران کا خدشہ۔
عالمی موسمیاتی ادارے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے باوجود موسمیاتی تغیر کا عمل نہیں رکا بلکہ کم و بیش اسی تیزی سے جاری ہے۔ اسٹیٹ آف گلوبل کلائمیٹ 2020 کی عبوری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2011 سے 2020 کے درمیان آنے والے 10 سال تک ریکارڈ کیے جانے والے درجہ حرارت کے اعداد و شمار کے مطابق یہ سب سے زیادہ گرم رہنے والی دہائی ہے۔ اس دہائی کے بھی سب سے زیادہ گرم ترین سال 2015 سے 2020 کے درمیان ہی ثابت ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 اور 2019 اور پھر رواں سال درجہ حرارت ریکارڈ رکھنے کی 170 سالہ عالمی تاریخ کے 3 گرم ترین سال ثابت ہوئے ہیں۔ رواں برس جنوری میں سامنے آنے والی گلوبل کلائمیٹ رسک کی فہرست میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے پہلے 5 ممالک میں شامل کیا گیا تھا، جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی تباہی کے علاوہ خوراک کا بحران بھی پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پاکستان اس فہرست میں 8ویں نمبر پر تھا۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال میں ملک کی معیشت کا زیادہ انحصار زراعت پر ہونے کی وجہ سے اسے شدید معاشی بحران سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہائیڈرولوجیکل سائیکل متاثر ہونے سے بارشیں کم ہو رہی ہیں اور پانی کی کمی سر اٹھا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب گرمی بڑھنے کی وجہ سے یا تو فصلیں وقت سے پہلے تیار ہو رہی ہیں یا پھر گرمی سے وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ جلدی تیار ہونے والی فصلوں پر حشرات کے حملوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور حال ہی میں ٹڈی دل جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں فصلوں پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بے وقت بارشوں سے بھی فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ غیر معمولی بارشیں بھی فصلوں کی تباہی کا موجب بن رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول اور گنے کی فصلیں، جن میں پانی کی بے تحاشا ضرورت ہوتی ہے، یہ فصلیں پانی کی کمی کی صورت میں کیسے بہتر اگ سکیں گی؟ ان کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ملک میں خوراک اور اجناس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حالیہ گندم کے بحران کی ایک وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سورج کی روشنی پڑنے سے سمندر میں جذب ہونے والی توانائی اور حدت میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے اور کرۂ ارض پر پائے جانے والے سمندروں کی 80% حصے نے رواں سال میرین ہیٹ ویو کا سامنا کیا ہے۔ اس ہیٹ ویو سے آبی حیات اور آبی ماحولیات پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو پانی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے جذب ہونے کے باعث پہلے ہی بہت زیادہ تیزابیت کا شکار ہے۔ کئی عالمی تنظیموں اور ماہرین کی جانب سے تیار کردہ اس رپورٹ کے مطابق شدید گرمی کی لہر، جنگلوں میں لگنے والی آگ، سیلاب اور بحر اوقیانوس میں سمندری طوفانوں نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ انسانی صحت تحفظ اور پھر کورونا وبا سے معاشی استحکام کو بھی شدید خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وبا کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے باوجود ماحول میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں اضافے کا رجحان برقرار رہا، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے زمین زیادہ گرم ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز ماحولیاتی درجہ حرارت بڑھانے اور شدید موسمی تبدیلیوں کی اصل وجہ قرار دی جاتی ہیں۔ ان کا اخراج کورونا وبا کے دوران صنعتی پہیہ سست ہونے کے باوجود کوئی خاص کم نہیں ہوا۔ ان حقائق کی بنیاد پر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صنعتی ترقی کے دور سے قبل یعنی 1850 سے 1900 کے دوران ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کے مقابلے میں سن 2020 میں اوسط عالمی درجہ حرارت 1 سے 2 سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ 2024 تک یہ درجہ حرارت اس معیار سے 1 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا۔ سائنسدان اس ریکارڈ گرمی کے سال کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سال بحر اوقیانوس اور اس کے ارد گرد آباد ممالک میں شدید درجہ حرارت نوٹ کیے گئے۔ اسی طرح سائبیریا سے لے کر آسٹریلیا اور پھر امریکہ کے مغربی ساحل اور جنوبی امریکہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے دھوئیں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ رپورٹ میں دنیا بھر خصوصاً جنوبی ایشیا کے ممالک میں آنے والے سیلابوں کو بھی موسمی تغیرات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 1994 کے بعد بھارت میں رواں سال سب سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ پاکستان میں بھی اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ بارشیں ریکارڈ ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے کئی خطوں میں گرمی میں اضافہ ہوا، قحط اور غذائی قلت کے خطرات بڑھ گئے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں طوفانوں کی تعداد اور شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 1 کروڑ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق جنوبی ایشیا اور جنوب مشرق ایشیا سے تھا۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلند عالمی درجہ حرارت موسمیاتی تبدیلیوں کی اصل وجہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز بالخصوص کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن گیسز کا مسلسل بڑھتا ہوا اخراج، آبادی میں اضافہ اور قدرتی عمل میں بے جا انسانی دخل اندازی معاملے کو گمبھیر بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ عالمی درجہ حرارت بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے، اور دوسری جانب جنگلات کی کٹائی تیزی سے جاری ہے۔ اس کی وجہ سے جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو بارشوں کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ غیر پائیدار صنعت کاری ہے۔ اگرچہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے اہم سمجھے جانے والے معاہدے پیرس ایگریمنٹ آن کلائمیٹ چینج کی 5ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے تحت دنیا بھر میں گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششیں اب تک بہت کم مثبت ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی کوششوں کو اس وقت دھچکا لگا جب امریکہ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ معاہدے کا مقصد رواں صدی کے اختتام تک عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھنے اور پھر عالمی درجہ حرارت کو 1 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے جانے کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ واضح رہے کہ چین کے بعد امریکہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کاربن خارج کرنے والا ملک ہے۔ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ پیرس معاہدے سے خائف ریاستوں کا موقف ہے کہ اگر معاہدے پر عمل درآمد کیا گیا تو ان کی صنعتی ترقی کا پہیہ رک جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صنعتی ممالک کی ترقی کا خمیازہ سب سے زیادہ غریب ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ صنعتی ترقی میں آگے ممالک ہی سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا باعث ہیں۔ یہ ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ایک جانب دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کریں اور دوسری جانب غریب ممالک کو اس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے مناسب سبسڈی فراہم کریں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔